پھر ہمارے ساتویں امام کو ابو الحسن کی کنیت ملی، جس لیے امام کاظم کو ابو الحسن اول کہا جاتا ہے۔ آٹھویں امام کی کنیت بھی ابو الحسن ہے، لیکن آپ کو ابو الحسن ثانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور چوتھے امام جنہیں ابو الحسن کی کنیت ملی وہ سلسلہ امامت کے 10ویں امام ہیں، ہمارے اور آپ کے 10ویں امام امام نقی، جنہیں ابو الحسن ثالث کہا جاتا ہے۔ امام علی نقی کی زندگی کے ساری باتوں کو چھوڑتے ہوئے جو اہم ترین پیغامات ہیں اور بالخصوص جو آپ کے علمی آثار ہیں، اس میں ایک علمی اثر ہے زیارت خدیویہ۔ وفات الجنان میں شیخ عباس قمی نے نقل کیا ہے، روز عید غدیر اس کی قیادت کو مولا امیر المومنین کی بارگاہ میں پہنچ کر کرتے تھے۔ فضائل امیر المومنین کا بہتا ہوا ایک سمندر ہے زیارت خدیویہ میں۔ دوسرا اہم ترین کارنامہ امام نقی کا وہ ہے زیارت جامع کبیرہ۔ دیکھیے ہم جس سماج میں پڑھے ہیں پلے ہیں اور جس سماج میں ہماری تربیت ہوئی ہے، ہماری عادت یہ پڑ گئی ہے کہ جو ہونا ہے وہ ہونا ہے نا۔ اگر جو اس عمل کے پیچھے کوئی لاجک کوئی منطق ہو یا نہ ہو، مثلا اگر فلاں جگہ پر جانا ہے تو پانی کا چھڑکاؤ کرنا ہے، اب اس پانی کو چھڑکنے سے دین کا کیا ربط ہے، عقلی اعتبار سے کیا پختگی آ رہی ہے، مذہب کے اعتبار سے کون سا فائدہ پہنچ رہا ہے، ترویج علوم اہل بیت کا کون سا کربلا رسانی کے لیے کون سا یہ عمل مفید ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ لیکن چونکہ کرتے ہوئے دیکھا جاتا، پوری شادی میں جو آپ دیکھ رہے ہیں تنہا 2 چیزیں واجب ہیں، باقی کچھ بھی واجب نہیں ہے۔ مولانا مقتدری صاحب پورا اللہ مقامہ نے بڑی پیاری بات کہی تھی، خدا غریب رحمت کرے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ جب تک دلہن نکاح کا جوڑا نہ پہن لے، آپ کتنے ہی بڑے مولوی کیوں نہ ہو، جوڑا جوڑ نہیں سکتے۔ بہت سارے لوگوں پر تاخیر ہو جاتی ہے، دلہن تیار ہو جائے۔ پوری شادی میں 2 چیزیں واجب ہیں، ایک صیغہ نکاح کا جاری کیا جانا اور ایک مہر کی رقم کا ادا کیا جانا۔ الحمدللہ مہر کی رقم بصورت کیش یہاں پر ادا کر دی گئی، لیکن میں گزارش کروں گا اہل مدعی سے، چونکہ مجھے انسیت ہے اور میرا اتنا حق ہے ایک برادر مومن ہونے کے ناطے، برداشت کر لیجیے گا کہ اب مہر کی رقم 14,000 سے بڑھائیے۔ آج جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ اچھا روایات میں ہے کہ بہترین خاتون وہ ہے جس کی مہر کی رقم کم ہو۔ لڑکے والے اس سے سوء استفادہ کرتے ہیں، لڑکے والے سوچتے ہیں چونکہ اچھا ہمیں بنانا ہے، لیکن بہرحال الحمدللہ مثبت بات یہ ہے، علماء کی کاوشیں بزرگوں کی تاکید کے نتیجے میں اب کیش مہر کی رقم ادا کی جا رہی ہے۔ یہ تھوڑا سا اگر بڑھ جائے، چونکہ یہ حق تنہا دلہن کا حق ہے، اس مہر کی رقم میں دلہن کے بعد کبھی کوئی حق نہیں۔ بہرحال امام نقی کی زیارت جامع کبیرہ یہ علمی آثار میں سے میں یہ عرض کر رہا تھا ہوتا چلا ہے۔ مثلا ہمارے یہاں شبہ جمعہ میں زیارت وارثہ پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے، اور کیسے پڑھی جاتی ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ ملک صاحب کی اسپیڈ بڑھ جاتی ہے اور انگلی تان کر کے ہم کھڑے رہتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر عمر 40 سال کی ہو گئی تو ہر مہینے 4 یا 5 شبہ جمعہ میں ہم زیارت وارثہ سنتے ہیں پڑھتے ہیں، اب تک یاد ہو جانا چاہیے تھا۔ یاد نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ چونکہ صرف ہوتا ہوا دیکھا ہے زیادہ ہم کھڑے ہوئے۔ تو کبھی زیارت وارثہ پڑھنا ہے، کبھی زیارت امین اللہ پڑھنا ہے، کبھی زیارت جامع کبیرہ پڑھنا ہے، دیگر زیارت اہل بیت کو پہچاننے کا ذریعہ ہے۔ ختم کر رہا ہوں، کر رہی ہے مت۔ زیارت جامع کبیرہ وہ عظیم زیارت ہے جس کے لیے علماء نے کہا کہ اگر شیعوں کی ساری کتابیں دفن کر دی جائیں، تنہا ایک زیارت جامع کبیرہ ہو تو اہل بیت کی عظمتوں کو سمجھنے کے لیے کافی ہو۔ ایک پڑھیے گا، فضیلتوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، کہاں سے شروعات ہوئی، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، پھر اسی زیارت کا فقرہ ہے بکم فتح اللہ وبکم یختم وبکم ینزل الغیث وبکم یمسک السماء ان تقع علی الارض۔ یہ آسمان سے جو بارش کے قطرات گر رہے ہیں یہ صدقہ ہے محمد اور آل محمد کا۔ یہ اگر سوچئے ایک چھوٹا سا مہر ڈھال ہے نا بہین صاحب کا، کتنے پلر ہیں، لیکن آسمان کا شامیانہ اگر بغیر ستون کے ٹکا ہوا ہے تو یہ صدقہ ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام۔ اسی زیارت کے آخر میں ہے کہ ان ذکر الخیر کنتم اولہ وآخرہ واصلہ وفرعہ ومعدنہ ومنتہہ ومابہ۔ خیر کا جہاں بھی تذکرہ ہوگا، خیر کی ابتدا انتہا سب کچھ سرچشمہ اہل بیت اطہار۔ اب آپ سوچئے، دیکھیں خیر کو ہم نے محدود کر دیا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے چند رکعت نماز پڑھ لی ہے خیر ہو گیا، فطرہ نکال دیا کار خیر ہو گیا، کسی غریب کی مدد کر دی کار خیر ہو گیا۔ کار خیر کا دائرہ بہت وسیع ہے،
مثلا اگر آپ کو کسی کو اپنے یہاں کرائے پر رکھنا ہے تو آپ کرایہ دار کے ساتھ اگر نرم رویہ رکھتے ہیں یہ بھی کار خیر ہے. لیکن جس سماج میں کرایہ دار کا کرایہ اس عنوان سے سلیکٹ کیا جائے کہ آخر فیملی ممبرس کی تعداد کتنی، اور کہیں ایک بچہ اللہ نے دے دیا تو فوراً کرایہ بڑھ جاتا ہے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ عدیل صاحب موجود ہیں یہاں پر، انہوں نے بھی کرایہ کی زندگی بسر کی، ہم نے بھی بسر کی. جیسے ہی ایک نومولود آیا فوراً مالک مکان نے کیا کہا بھیا کرایہ بڑھائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا ایک فرد کا اضافہ ہو گیا. میں ایک نام دے رہا ہوں مرحوم رجب علی زیاد کا. رجب علی زیاد ایک عرفانی شخصیت، کرایہ دار ان کے یہاں رہتا تھا. کرایہ مثال کے طور پر 5,000 تومان. پتہ یہ چلا کہ ان کے یہاں کرایہ دار کو اللہ نے بچہ دیا. رجب علی زیاد صاحب نے تحفہ خریدا، لے کر گئے کہ آپ کے نومولود کے لیے سرکار اب تک آپ 5,000 دے رہے تھے، چونکہ آپ کے خرچے میں اللہ نے اضافہ کر دیا ہے لہٰذا 1,000 ڈسکاؤنٹ کا آئندہ مہینے سے آپ 4,000 دیجیے. یہ ڈسکاؤنٹ کوئی حساب والا نہیں ہے، یہ بھی مسئلہ ہے. میں بتاؤں آپ کو، بس ختم کر دیا لیکن بڑا مزہ آ رہا ہے واقعی میں. دیکھیے یہ باتیں کہیں سننے کو نہیں ملیں گی، اور اتنا خوشنما ماحول اور شب ولادت امام مہدی ہے نا. سنیے گا، شب ولادت امام مہدی انشاءاللہ ہم سب کو پروردگار سامرہ کی زیارت نصیب کرے اور ظالموں کو تکفیری ڈولیوں کو اللہ نیست پہ نہ کرے. سنیے گا. اچھا مولوی صاحب کو جو آپ لوگ کہتے ہیں وہ ذہن میں کہیں آ جائے اگر ہم نہ ہوں تو مولوی صاحب کا کام کیسے چلے گا، ہے نا. اچھا ان کو نہیں معلوم یہ کس خانوادے سے ہمارا تعلق ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، زمین کتنی ہے، جائیداد کتنی ہے، باپ دادا کیا تھے. تو عام طور سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نہ دیں تو مولوی صاحب کا بہت معذرت کے ساتھ یہ آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ہمارا مشن، ہمارا ہدف اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے. ہمارا ٹارگیٹ یہ چھوٹا چھوٹا ٹارگیٹ نہیں ہوتا ہے. ہدف بڑا ہو تو خود بخود اللہ مشکلات کو آسان کرتا ہے. لیکن کچھ لوگ سماج میں وہ ہوتے ہیں جو کار خیر میں رکاوٹ بنتے ہیں. مثال کے طور پر ہمارے برادر عزیز و ارجمن جناب یمن عباس صاحب کے والد صاحب نے کہا ہمیں آج ریکارڈ مدعی کر توڑ دیا جائے، مول صاحب کا لفافہ ذرا سا ہے بھی کر دیا جائے. فوراً کسی نے بڑھ کر کہا، فوراً کہا ہمارا ریٹ کیوں خراب کرنا ہے. ایسے ہی یہ کہا تو سمجھ جائیے یہ وہ ہیں کہ جو کار خیر میں رکاوٹ اور کار خیر میں رکاوٹ بننے والے کو قرآن نے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا. سورہ قلم کو پڑھیے گا، پروردگار کہتا ہے پیغمبر خبردار ان گروہوں کا اتباع مت کیجیے گا. فلا تطع المکذبین حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم. اے پیغمبر جھوٹوں کی پیروی مت کیجیے گا، اے پیغمبر چغلخوروں کی پیروی مت کیجیے گا، اے پیغمبر ان کا اتباع مت کیجیے گا جو کار خیر میں. میں ختم کر رہا ہوں، یہ آخری جملہ ہے. میں خود ایک شادی شدہ زندگی بسر کرنے والا ایک جوان ہوں، البتہ مائل میں پیری ہوں. لیکن ایک بات عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، شادی شدہ زندگی کا جو تجربہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بیوی کی ہاں میں ہاں ملانا ہے. وہ رات میں کہے کہ دن ہے تو اس وقت کہہ دیجیے ہاں بھائی دن ہے نا. اس وقت بحث نہیں کرنا ہے. دن میں کہے رات ہے تو اس وقت کہہ دینا ہے ہاں بھائی رات ہے. اس وقت الجھنا. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر کا ماحول جنت نظیر ہو، گلشن کے مالی معطر ہو، تو فوراً بیوی سے ایک بات اور سن لیجیے. یہ انگلش دانشور نے لکھا ہے کہ عورت کی مثال بچوں جیسی ہوتی ہے، جلدی اٹھ جاتی ہے. اور بچوں کو جب اٹھتے ہیں تو ہم اور آپ مناتے ہیں، کبھی ٹافی دے کر، کبھی چاکلیٹ دے کر. عورت جب اٹھے تو اسے ہمیں اور آپ منانا ہے، کبھی لالی پاپ دے کر. نہیں وہ پروڈکٹ دوسرا ہے. صلوات بھیجیے گا محمد. یمن عباس کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں. انشاءاللہ خوب انجوائے کریں، خوب موج مستی کریں. اور یہ اگر اپنی بیوی کا کہیں ہاتھ بٹا رہے ہیں تو للہ ان کے گھر والے ان کے کار خیر میں رکاوٹ نہ بنے. امیر المومنین دان چنتے تھے امیر المومنین اپنے ہاتھوں سے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے کاموں میں شریک قرار دیتا ملے گا. باتیں بہت ساری رہ گئی. وقت نکاح وقت قبولیت دعا ہے.
سب سے پہلی اور عظیم دعا اے کریم پروردگار بحق امام نقی بحق اہل بیت ہمارے امام عصر کے ظہور میں تاکید کرے آمین۔ اے کریم پروردگار ہمارے جوان جن کے دل میں امنگیں ہیں، شادی کی طلب ہر کسی کو بتا رہا ہوں، آدمی کہہ نہیں پاتا، اور یہ بھی سمجھیے شادی کا آج ارادہ کیجیے گا تو گھر کے بزرگ 2-4 سال لگا دیں گے بھیا، مذاق نہیں کر رہا ہوں، لہٰذا آج 2025 میں کہنا شروع کیجیے تو کہیں 2026-27 تک نمبر آپ کا آئے گا۔ رب کریم ہمارے بزرگوں کو توفیق دے کہ نوجوانوں کی بروقت شادی کا انتظام کریں، ہمارے بزرگوں کا سایہ اللہ دراز کرے، امام کے ظہور میں تعظیم کے لیے صلوات دیجیے گا۔ شادی ہو جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔